لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتذكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فصول، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. احباب زیوکار، انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں انشاءاللہ الرحمن بڑے اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا. حضرات آئیے ذرا توجہ فرمائیے. آپ کے پروگرام کا عنوان نعت رسول پروگرام ہے اور نبی علیہ السلام کی عظمت کے اندر، نبی علیہ السلام کے مقام کے اندر، نبی علیہ السلام کے مرتبے کے اندر آج کا یہ پروگرام بنایا گیا جس کے اندر آپ احباب تشریف فرما ہیں. آئیے میں بلا تمہید اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. امت پر ہم سارے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے اور امت پر نبی کریم کے 8 حقوق ہیں. 8 حقوق میں سے صرف ایک حق کی بات کر کے میں بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام کی امت پر دوسرا حق یہ ہے کہ نبی کریم کی عزت کی جائے، آپ کا ادب کیا جائے، آپ کا احترام کیا جائے، آپ کے مقام کو سمجھا جائے، آپ کی رفعت کو سمجھا جائے، آپ کی بلندی کو سمجھا جائے. آئیے اللہ کا قرآن اس امر کا اعلان کر رہا ہے. فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتذکروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے محبوب کائنات کو شاہد بھی بنایا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے محبوب کائنات کو مبشر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا. تم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آنا ہے. آگے اللہ اعلان کرتے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ، پیارے پیغمبر کی عزت کرنی ہے، وَتُذَكِّرُوهُ، پیارے پیغمبر کی توقیر کرنی ہے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی تسبیح کو صبح بھی بیان کرنا ہے، شام کو بھی بیان کرنا ہے. علماء کی موجودگی کے اندر میں اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، نماز پڑھیے ضرور پڑھیے، روزہ رکھیے ضرور رکھیے، زکات دیجیے ضرور دیجیے، نیک عمل کیجیے ضرور کیجیے، لیکن جب تک ہمارے دل و دماغ کے اندر، عقائد و نظریات کے اندر نبی پاک کا ادب نہ آ جائے، آپ کا احترام نہ آ جائے، آپ کی عزت نہ آ جائے، آپ کی توقیر نہ آ جائے، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ میرے آقا کا ادب اللہ ذوالجلال والاکرام بھی کرتے ہیں. میرے آقا کا ادب انبیاء اکرام نے کیا، میرے آقا کا ادب صحابہ اکرام نے کیا، میرے آقا کا ادب تبع تابعین نے کیا، میرے آقا کا ادب درختوں نے کیا، میرے آقا کا ادب پتھروں نے کیا، میرے آقا کا ادب کیندروں نے کیا. حتیٰ کہ میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا کا ذکر سارا جہان بھی کرتا ہے اور میرے آقا کا ذکر عرش والا رحمان بھی کرتا ہے. اگر نہیں سمجھے ہو تو آئیے ذرا میں سمجھانا چاہتا ہوں. میرے محبوب کائنات کے 3 بیٹے 4 بیٹیاں تھیں. جب میرے آقا علیہ السلام کے 3 بیٹے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگوں نے تانے مارے، کہا محبوب آپ کا نام لینے والا باقی کوئی نہیں رہے گا، آپ کا نام ختم ہو جائے گا، آپ کا نام مٹ جائے گا، آپ کا نام لینے والا باقی کوئی نہیں رہے گا. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں فرمایا محبوب پریشان نہیں ہونا، محبوب غمگین نہیں ہونا، آپ پریشان نہ ہوئے. اللہ نے قرآن نازل کر دیا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. فرمایا محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کرنا ہے، بس آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. انا شانئک هو الابتر. فرمایا محبوب آپ کے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے، آپ کے دشمن کا نام ختم ہو جائے گا، آپ کے دشمن کا نام مٹ جائے گا. اگر آپ اس طرح توجہ کریں تو میں اس طرح کہنا چاہتا ہوں، عتبہ کا نام لینے والا نظر کوئی نہیں آتا، شیطان
اسود انسی کا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آتا، مسلمہ قذاب کا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آتا، مرزا قادیانی کا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آتا، لیکن میرے آقا علیہ السلام کی عظمت بھی دیکھیے، میرے آقا کا مقام بھی دیکھیے، میرے آقا کو اللہ عزت عطا کیوں نہ کرتے، مقام عطا کیوں نہ کرتے؟ اللہ نے میرے آقا کو محبوب بنایا ہے، اور جس محبوب کے چہرے کے بارے میں حضرت حسان بن اٹھے اور کمال درجے کی بات کی، فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کو عیب سے پاک بنایا، اللہ نے آپ کے چہرے کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی زلفوں کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کے رخسار کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی آنکھوں کو اعلیٰ بنایا۔ فرقہ والیوں اگر نہیں سمجھے ہو تو اپنی زبان کے اندر، اپنی اور آپ کی زبان کے اندر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں محتاب کا عالم کیا ہوگا، اور جب سب صحابہ دوزہ میں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اگر آقا کی جنت دیکھی جائے اعلیٰ، اگر آقا کی خدمت دیکھی جائے اعلیٰ نظر آتی ہے، اس لیے اللہ نے اعلان کر دیا، فرمایا محبوب آپ کے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ میرے آقا کے ذکر کو اللہ نے بلند اس طرح کیا، میرے آقا کا ذکر اپنے بھی کرتے ہیں، بیگانے بھی کرتے ہیں، یار بھی کرتے ہیں، اغیار بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، کفار بھی کرتے ہیں، قرآن بھی کرتی ہے، انجیل بھی کرتی ہے، زبور بھی کرتی ہے، تاریخ بھی کرتی ہے، قرآن بھی کرتی ہے، علماء بھی کرتے ہیں، خطباء بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ میرے آقا کا ذکر سارا جہان بھی کرتا ہے، عرش والا رحمان بھی کرتا ہے کہ وارا فانا اللہ کا ذکر محبوب آپ کے دشمن کا نام ختم ہو گیا، ہم نے آپ کے ذکر کو مقام کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا